علاقائی کشیدگی کے باعث تیل کی بڑھتی قیمتوں اور سپلائی کی صورتحال کا جائزہ وفاقی وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف آپشنز زیر غور، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ہفتہ وار جائزہ لینے اور دفاتر میں 2 دن ورک فرام ہوم کی تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے شکیل احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شکیل بتائے گا مزید کن تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں جو بگڑتی صورتحال ہے، سیکورٹی کی جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں حکومت پاکستان نے کچھ ہنگامی اقدامات لینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ملک کے اندر جو توانائی ہے اس کی کنزرویشن ہو، جو استعمال ہے وہ بہتر ہو، کیونکہ جو آئل کی سپلائی ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ LNG کی جو امپورٹ ہے قطر سے وہ بھی رک چکی ہے۔ تو حکومت پاکستان مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ اگلے چند دنوں میں پرائم منسٹر کی اپروول سے ان پر عمل ہوگا۔ خاص طور پر اس وقت جو ہر 2 ہفتے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے، تو نئی تجویز یہ ہے کہ اس کو ہر ہفتے طے کیا جائے، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ اس کے علاوہ کورونا کے دوران جس طرح مختلف سرکاری دفاتر، پرائیویٹ آفیسز اور تعلیمی ادارے جو تھے وہاں پہ ورک فرام ہوم اور جو آن لائن کلاسز شروع کی گئی تھی، اسی طرز پر اس بار بھی یہ تجویز زیر غور ہے کہ خاص طور پہ اعلیٰ تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، وہاں پہ جو کلاسز ہیں وہ آن لائن کی جائیں اسی مہینے کے دوران۔ اور اس کے علاوہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر جو دفاتر ہیں ان کو ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ ورک فرام ہوم کا آپشن امپلائیز کو دیا جائے۔ اور تھرڈ آپشن یہ ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ بھی کم از کم جو حاضری ہے ملازمین کی وہ رکھی جائے، اور زیادہ تر لوگوں کو یہ کہا جائے کہ وہ ورک فرام ہوم کریں، آن لائن جو ہے وہ اپنی سروسز دیں۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان یہ بھی غور کر رہی ہے کہ مختلف جو کمپنیز ہیں جو آئل اور گیس امپورٹ کرتی ہیں اور ان کو سہولت دی جائے، ان کے جو ڈیمیجز ہیں ان کو حکومت پاکستان تھوڑی سبسڈی دے۔ ساتھ ساتھ جو ذخیرہ اندوزی ہے اور سمگلنگ ہے آئل کی، اس پر قابو پانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور یہ تمام آپشنز ڈسکس ہو رہے ہیں، اور ایک ہائی پاورڈ کمیٹی پرائم منسٹر نے تشکیل دی تھی جس کو پیٹرول کمیٹی کا نام دیا گیا تھا، وہ یہ تجاویز روزانہ کی بنیاد پر تیار کر رہی ہے۔ اور اب پرائم منسٹر کو اب اس کی ایک پریزنٹیشن دی جائے گی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر کی اپروول سے یہ جو تمام ہنگامی پلان ہیں، جو اقدامات ہیں، ان پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ ملک میں پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت میں بڑے اضافے کا خدشہ ہے۔ معلومات حاصل کرتے ہیں، نمائندہ سما ظہیر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظہیر، بتائیے قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو عالمی مارکیٹ میں اس وقت تیار پیٹرول اور ڈیزل ہے، پر بیرل اس کی قیمت میں بڑا اضافہ ہوا ہے، اور جو پیٹرول اس وقت ہے اس میں $79 سے بڑھ کے $97 پر بیرل کیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ایکس ریفائنری جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں بڑے اضافے کا خدشہ ہے۔ اور 15 مارچ تک اس میں پاکستان میں جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں، بالخصوص پیٹرول ہے، اس میں بڑا اضافہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے وہ بھی 30% پاکستان باہر سے امپورٹ کرتا ہے، چونکہ ریفائنریز یہاں پہ جو کیپیسٹی ہے وہ نہیں ہے اور معیاری ڈیزل باہر سے منگوایا جاتا ہے، تو اس کی جو قیمت ہے عالمی مارکیٹ میں اس وقت $93 پر بیرل سے بڑھ کر $138 پر بیرل تک 15 مارچ تک پہنچنے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے ہائی سپیڈ ڈیزل کی جو قیمت ہے پاکستان میں ایکس ریفائنری سمیت پر لیٹر بڑا اضافہ ہوگا، چونکہ 70% پیٹرول پاکستان باہر سے تیار پیٹرول منگواتا ہے، اور اسی طرح ڈیزل بھی باہر سے منگوایا جاتا ہے ملک کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اپنی ریفائنریز کیپیسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال کریٹ ہوئی ہے، جس کے بعد ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کیا گیا، اس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں، آئل ٹینکر جو شپمنٹ ہیں ان کے ٹرانسپورٹیشن چارجز بھی بڑھے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈیلے ہوا ہے، ڈیلے کی وجہ سے یہ تمام عوامل ہیں جس سے قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اپنے اپڈیٹ کے آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو دیں کہ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کا 500 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سب سے پہلے امریکہ کے نعرے کا کیا بنے گا؟ علی لاریجانی کی جانب سے یہ کہا گیا نیتن یاہو نے ٹرمپ کو ایران کے خلاف ناجائز جنگ میں گھسیٹ لیا، ایسا کہنا ہے علی لاریجانی کا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کا 500 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ صہیونی فوج بیروت میں ایرانی سفارتکاروں کو نشانہ نہ بنائے، ترجمان ایرانی فوج کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے وارن کیا ہے کہ ایسا ہوا تو دنیا بھر میں اسرائیلی سفارتکار ہمارے ہدف ہوں گے۔ سعودی عرب نے ایک اور ڈرون مار گرایا۔ مسلح ڈرون کو الجوف ریجن میں تباہ کیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، اس سے پہلے 3 ڈرون الخرج ریجن میں تباہ کیے گئے۔ سعودی وزارت دفاع نے یہ کہا ہے۔ تو سعودی عرب میں ایک اور ڈرون مار گرایا گیا ہے۔ مسلح ڈرون کو الجوف ریجن میں تباہ کیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کا ایسا بتانا ہے۔ امریکہ نے جس ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا وہ بھارت کا مہمان تھا۔
اس پر حملے کے 130 ارکان سوار تھے۔ امریکہ نے ایران سے 2000 کلومیٹر دور جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا رد عمل، کہا فریگیٹ کو بین الاقوامی سمندر میں بغیر وارننگ نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے جو معیار قائم کیا ہے اس پر پچھتانا پڑے گا۔ امریکی سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی میں ایران جنگ کے خلاف احتجاج۔ سابق فوجی کہتا رہا کہ ہم اسرائیل کی جنگ لڑنا نہیں چاہتے۔ سیکیورٹی حکام نے احتجاج کرنے والے شخص کو زبردستی باہر نکالنے کی کوشش کی۔ دھکم پیل کے دوران سابق فوجی کا بازو بھی ٹوٹ گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ پینٹاگون نے ہلاک ہونے والے مزید 2 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی ہے۔ ایرانی حملے میں میجر جیفری اور چیف وارنٹ آفیسر رابرٹ مرزان ہلاک ہوئے۔ پینٹاگون کا ایسا بتانا ہے۔ امریکی حکام نے دونوں ہلاک فوجیوں کی تصاویر بھی جاری کر دی ہیں، تو پینٹاگون نے ہلاک ہونے والے مزید 2 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر 105 عوامی مقامات پر حملے کیے ہیں۔ ہلال احمر ایران کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 1332 حملے کیے گئے ہیں۔ فضائی حملوں میں 105 سویلین سائٹ سمیت 636 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ 14 طبی مراکز، ہلال احمر کی 7 عمارتوں پر بھی حملے ہوئے ہیں۔ ایران نے ترکی کی جانب میزائل فائر کرنے کی تردید کر دی۔ ہم نے ترکی پر کوئی میزائل فائر نہیں کیا، ایرانی فوج کا ایسا کہنا ہے۔ ایران دوست ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ گزشتہ روز نیٹو کے دفاعی نظام نے ترکی کی جانب بڑھنے والا میزائل تباہ کیا تھا۔ نیتن یاہو کی جنگ نے غزہ میں جنگی جرائم سے توجہ ہٹانے کے لیے شروع کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کے 7 دورے کیے اور ٹرمپ کو جنگ میں کودنے پر قائل کیا۔ نیتن یاہو اسرائیل کا آئین تبدیل کر کے ایک آمر بننا چاہتے ہیں۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف نے ایسا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے ماحول میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیتن یاہو کی جنگ نے غزہ میں جنگی جرائم سے توجہ ہٹانے کے لیے شروع کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کے 7 دورے کیے اور ٹرمپ کو جنگ میں کودنے پر قائل کیا۔ نیتن یاہو اسرائیل کا آئین تبدیل کر کے ایک آمر بننا چاہتے ہیں۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف نے ایسا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے ماحول میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیتن یاہو کی جنگ نے غزہ میں جنگی جرائم سے توجہ ہٹانے کے لیے شروع کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کے 7 دورے کیے اور ٹرمپ کو جنگ میں کودنے پر قائل کیا۔ نیتن یاہو اسرائیل کا آئین تبدیل کر کے ایک آمر بننا چاہتے ہیں۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف نے ایسا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے ماحول میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایران کے معاملے میں پوزیشن مضبوط، تمام قیادت کو ختم کر دیا۔ تہران میں جو بھی رہنما بننا چاہتا ہے اس کا انجام موت پر ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگ، کہا ایرانی میزائل اور لانچرز کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ اگر تہران پر حملہ نہ کیا ہوتا تو وہ 2 ہفتوں میں جوہری ہتھیار حاصل کر چکے ہوتے۔ پاگل لوگ ایٹمی ہتھیار رکھتے ہیں تو برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے ایران کے ساتھ ڈیل پر سابق امریکی صدر براک اوباما کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ We're going to continue to do what we have the greatest military in the world by far, and that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago allies. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. امریکہ کو $30,000 کا ایرانی ڈرون گرانے کے لیے مہنگے میزائلوں کا استعمال اور اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ پینٹاگون یوکرین سے انٹرسیپٹر ڈرون خریدنے پر غور کر رہا ہے۔ یوکرین نے سستے انٹرسیپٹر ڈرون تیار کیے ہیں جن کی قیمت چند $1,000 ہے۔ ایرانی ڈرون گرانے کے لیے 1,35,00,000 کا پیٹریوٹ میزائل استعمال ہوتا ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے مزید لکھا ہے کہ ایران کے پاس ہزاروں ڈرونز ہیں۔ سستا دفاعی نظام ناگزیر ہو گیا۔ یوکرین کے انٹرسیپٹر ڈرون روس کے خلاف کامیابی سے استعمال ہوتے ہیں۔ امریکہ نے جس ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا وہ بھارت کا مہمان تھا۔
اس پر حملے کے 130 ارکان سوار تھے۔ امریکہ نے ایران سے 2000 کلومیٹر دور جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا رد عمل، کہا فریگیٹ کو بین الاقوامی سمندر میں بغیر وارننگ نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے جو معیار قائم کیا ہے اس پر پچھتانا پڑے گا۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں ایران جنگ کے خلاف احتجاج۔ سابق فوجی کہتا رہا کہ ہم اسرائیل کی جنگ لڑنا نہیں چاہتے۔ سیکیورٹی حکام نے احتجاج کرنے والے شخص کو زبردستی باہر نکالنے کی کوشش کی۔ دھکم پیل کے دوران سابق فوجی کا بازو بھی ٹوٹ گیا۔